بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الفاظ بھی کتنا حوصلہ دیتے ہیں۔ جو ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے۔ پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو قبر میں چین کتنا ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اپنی انا کے لیے دوسروں کو جھکانے والا کبھی دوسروں کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتاب سے سیکھے تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ خاموشی کے تہہ میں چھپا لو ساری الجھنیں، شور کبھی مشکل کو آسان نہیں کرتا۔ ایسے دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ صرف مسکرائیے اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ حقیقت میں کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امیدیں رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ بنا دے مجھے بھی اپنے ان بندوں کی طرح یا رب، جو سوتے ہیں تجھے یاد کر کے اور اٹھتے ہیں تیرا نام لے کر۔ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ دوسروں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا اللہ کا تم پر خاص فضل ہے، لہذا کثرت سے صدقہ کرو۔ زندگی میں اتنے کامیاب ضرور بن جاؤ کہ تمہیں ہدایت کرنے والے جب کبھی اچانک تمہیں دیکھیں تو پچھتائیں تمہیں کھونے پر۔ اے زندگی تیرے تسلسل میں ہم نے وہ لوگ بھی کھو دیے جو سانس کی مانند تھے۔ زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ وہ ہوتا ہے جب کوئی آپ کو کہتا ہے I know your father, he is a great man۔ جو قسمت میں ہے وہ چل کر آئے گا اور جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے لیے ہلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تکلیفیں تو بہت ہیں زندگی میں مگر کسی سے گلا نہیں، اور بن بولے کوئی سمجھ سکے ایسا کوئی ملا نہیں۔ انسان کی دوستی جب اللہ سے ہوتی ہے تو وہ بے فکر اور سکون میں رہتا ہے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ مجھے سخت دل مردوں سے خوف آتا ہے کیونکہ وہ اپنی عورت کے ساتھ برسوں کی وابستگی کو ختم کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، پھر نہ ان کے دل میں رحم آتا ہے اور نہ عورت کے آنسو، پیار اور انتظار کی قدر۔ جس انسان میں لوگوں کو بھلا دینے کی صلاحیت ہو وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ اچانک چلتے چلتے کسی کی یاد آنے پہ قدم کیوں تھم جاتے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے نوالا کیوں حلق میں اٹک جاتا ہے، بولتے بولتے آنسوؤں کا گولا جب حلق میں اترتا ہے
تو آواز کیوں رندھیا جاتی ہے؟ ہنستے ہنستے آنکھوں کے گوشے نم کیوں ہو جاتے ہیں؟ کسی پسند کی جگہ سے دل کیوں اکتا جاتا ہے؟ جو منزلوں پر ملے تم انہی کے ہو گئے، جو سفر میں تمہارے ساتھ تھکتے رہے ان کا کیا؟ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن لے گیا، اب امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔ غصے میں کبھی بھی اپنی جگہ نہ چھوڑیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ کی کمی پوری کر دیتا ہے اور واپسی پر پہلے والی اہمیت نہیں رہتی، پھر چاہے وہ کسی کا مقام ہو یا کسی کا دل۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مشرق مغرب ہر چیز اس کی متاع ہے، وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے بیان سے باہر۔ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ ہی سب سے طاقتور ہے۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو کھلنا سیکھو، اپنے لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی پانی کا چشمہ بھی بنو۔ لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بار جب آپ اپنے بدترین وقت سے تنہا گزر جاتے ہیں تو آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کی زندگی میں کون رہتا ہے۔ جو شخص اپنے غم پر اکیلے قابو پانے کا عادی ہے، اس پر کسی کی موجودگی یا غیر موجودگی اثر نہیں کرے گی۔ زندگی میں اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ہر روز نیچے لاتے ہیں۔ ایک شخص بن کر نہ جیو، بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا وہ بہتر جانتا ہے۔ سمجھنے والے خاموشی بھی سمجھ لیتے ہیں اور نہ سمجھنے والے جذبات کا بھی مذاق بناتے ہیں۔ ہمیں نصیب نہیں بدلنا، ہمیں اپنے یقین کو ام الیقین کرنا ہے۔ ام الیقین، یقین سے بڑھ کر یقین، نفرت کی سب نشانیاں ملنے کے باوجود خدا کی محبت پر یقین، قہر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود اس کے رحم پر یقین۔ ہماری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، ساری دنیا کے کہنے کے باوجود اس کی شفا پر یقین۔ جو زمین پر نہیں ہوتا، صرف رب کے حکم سے ہوتا ہے، اس شہادت پر یقین۔ اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری عزتوں کو بڑھا دے گا۔ گھر کا صرف نام آسان ہے، گھر بستے بستے بڑا وقت لگ جاتا ہے، بہت سی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ صبر، تحمل، برداشت اور سمجھوتے گھر بسانے کے گر ہیں۔ تو کیا ہوا جو تم کہہ نہ سکے، تمہارا اللہ تو دھڑکنوں کی تڑپ بھی سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیے۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ خدا کے بعد یہ سب ایک مرد کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ وہ جتنا چاہے عورت کو خوبصورت بنا سکتا ہے، کیونکہ مرد جتنے حسین طریقے سے اسے دیکھے گا، بولے گا،
اور سنے گا عورت اتنی ہی حسین ہوتی جائے گی۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ تلخ حقیقت: فون پر کالز اور ٹیکسٹ میسیجز تک رہنے والے تعلق کو کبھی اپنایا نہیں جا سکتا، بلکہ زندگی سے دھتکار کر نکال دیا جاتا ہے۔ تو کہیں کبھی لوگ بلاک کر ایسے کے، تعلق کی تو ضد میں آ کبھی کر نمبر خود تبدیل پر کر کے، زندگی تو کبھی ہنسی گھر والے اور نہیں سکون حرام کر مانیں لیتے گے ہیں، یہ کہہ کر۔ جنہیں محبت ایسے کی بے تعلق بسی میں کہیں جکڑ کسی کر کے لیے لاوارثوں ٹیشو کی پیپر طرح کا کام پھینک کرتے دیا ہیں۔ جاتا ہے، اور پھر لاوارث قبروں پر بھلا کون دعائیں کرتا ہے۔ در حقیقت انسان اپنی زندگی میں جانے کس کس چیز سے بھاگ رہا ہوتا ہے، کبھی دن سے، کبھی رات سے، کبھی لوگوں سے، کبھی یادوں سے، کبھی باتوں سے، کبھی انسان لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے یہ تمنا کرتا ہے کہ جلدی سے رات ہو جائے، اور کبھی رات میں یادوں کے شور سے گھبرا کر دن کے طلوع ہو جانے کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ در حقیقت تو وہ اپنے اندر کے دکھوں سے بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ دکھ جو دن اور رات میں فرق نہیں جانتے۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کریم کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ یا ارحم الراحمین کہنے والوں پر متعین ہے۔ جب کوئی مسلمان دعا میں 3 مرتبہ یہ جملہ کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، ارحم الراحمین تمہاری طرف متوجہ ہے، بس مانگ لو، کیا مانگتے ہو، بامراد ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے سامنے باادب کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد خاص سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے کہ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں پر رقت طاری رہتی ہے اور ہم دنیا سے بے نیاز، آخرت کے طلبگاروں میں ہوتے ہیں، لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں اور گھر والوں سے گھل مل جاتے ہیں تو اپنے دلوں کو بدلا ہوا پاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اسی کیفیت میں رہو جس کیفیت میں میرے پاس سے جاتے ہو تو فرشتے تمہارے گھروں میں آ کر تم سے ملاقات کریں۔ اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہہ کر تنہا رہ جانا کسی گمراہ ہجوم کے پیچھے چلنے سے بہت بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا اللہ پاک اس کے عیب کھول دے گا، اور جس کے عیب اللہ پاک ظاہر کرے وہ مکان میں ہوتے ہوئے بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یہ قانون قدرت ہے کہ جو کسی کو بلا وجہ بدنام کرے گا قدرت اسے بدنام کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تو تانے دینے والا ہوتا ہے اور نہ لعنت کرنے والا اور نہ فحش گو ہوتا ہے اور نہ بد زبانی کرنے والا ہوتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ یا اللہ پاک، میرا وقت بہت ضائع ہو چکا ہے، میں دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا ہوں، میں ہر معاملے میں پیچھے رہ گیا ہوں، میرے اللہ پاک میری زندگی کو آسان فرمائیں، عزت والی بنا دیں، میری زندگی کو خوشی والی بنا دیں، میری زندگی کی مایوسی
اور برے وقت کی آزمائش کو ختم فرما دیں۔ پریشانیوں، دکھ، درد، غم کو ختم فرما دیں، دل کا سکون عطا فرما دیں۔ میرے ہر معاملے میں اللہ پاک آپ کا ساتھ ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ نماز فجر۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، میں کوشش بہت کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں ہے، بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ حب اللہ، وہ اللہ جو تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ کبھی کسی حال میں تم کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ابھی تم اس بات کو شاید نہ سمجھ پا رہی ہو، مگر وہ اندھیر نگری میں بھی نور کی چمچماتی چاندنی کر دیتا ہے۔ وہ راہ پر لے جانے والا، منزلیں بھی آسان کر دیتا ہے۔ وہ محبت کرنے والا 70 ماؤں سے زیادہ، وہ ہر چیز پر کا قادر، وہ معجزوں کے لیے کن کہنے والا، صابر انسان کو نوازتا ہے۔ ہر پل، ہر منزل پر، ہر حال میں اس کا سر اٹھا رکھتا ہے۔ وہ تم سے، مجھ سے اور اپنے ہر بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جب یقین کامل ہو تو معجزے ہو ہی جاتے ہیں۔ میں یہ سیکھنا شروع کر رہا ہوں، مجھے ہر اس چیز پر رد عمل ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو مجھے پریشان کرتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے صرف سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے جانے دو اور اپنا سکون برقرار رکھو۔